جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اور پھر جب ڈاکٹر داور کو ہوش آیا تو وہ اندازہ نہ کر سکے کہ کتنی دیر بے ہوش رہے تھے۔ ویسے انہیں اندازہ کرنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی، کیونکہ ہوش آتے ہی ان کی نظر سب سے پہلے اپنے سیکریٹری شارلی پر پڑی، جو ان پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ ایک مثلث نما کمرہ تھا، لیکن چاروں طرف سے بند۔ صرف ایک جانب ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ چھت بھی معمولی کمروں کی چھت سے نیچے تھی، اور دیواروں پر سیمنٹ کا پلاسٹر نہیں تھا، بلکہ وہ کسی دھات کی معلوم ہوتی تھی، یا ممکن ہے لکڑی کی رہی ہوں۔ ان کے پالش کی وجہ سے ڈاکٹر داور صحیح اندازہ نہ لگا سکے۔ وہاں شارلی کے علاوہ 4 آدمی اور بھی موجود تھے۔ مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی، ڈاکٹر داور شارلی کو گھورتے ہوئے بولے۔ مجھے بے حد افسوس ہے جناب کہ یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی آپ کا وفادار نہیں رہا۔ میں تو اپنے ملک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ دیکھیے، اگر حالات پیچیدہ نہ ہوتے تو نہ آپ کو یہاں لایا جاتا اور نہ ہی میں غائب ہوتا۔ سب کام پہلے ہی کی طرح چلتے رہتے۔ بے شرم ہو تم اتنی دیدہ دلیری سے سب کچھ کہہ رہے ہو، جیسے کوئی بڑا نیک کام کیا ہو۔ ڈاکٹر داور گرجے۔ یقیناً جناب، شارلی نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اپنے اس کارنامے پر فخر ہے، کیونکہ اس طرح میں نے اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیا ہے۔ کیا میرے ہم وطن اسے ایک اچھا اور قابل ستائش کام قرار نہ دیں گے؟ ڈاکٹر داور صرف دانت پیس کر رہ گئے۔ دیکھیے ڈاکٹر، آپ اس صدی کے بہت بڑے سائنسدانوں میں سے ہیں، شارلی نے کہا، لیکن آپ کا ملک آپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ دولت مند نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں جتنی بھی اسکیمیں ہیں انتہائی شاندار ہیں۔ دنیا کو ان سے کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے، یہ آپ پر دنیا کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح اور قدردان ہاتھوں میں نہ پہنچے تو دنیا آپ کی تخلیقی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گی۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو بصد عزت و احترام اپنے ملک میں لے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جلد ہی ہماری حکومت کے شعبہ ترقی سائنس کے مشیر مقرر کر دیے جائیں گے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم مجھے میری مرضی کے خلاف کہیں نہ لے جا سکو گے۔ میں اس کی جسارت بھی نہیں کروں گا جناب کہ آپ کو کسی بات پر مجبور کروں۔ میں اپنی اس آبدوز میں بھی آپ کو اپنا باس ہی سمجھتا ہوں۔ شارلی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ باس، شارلی بصد احترام سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، یا پھر آپ اس تخلیق کار مادے کا فارمولہ عنایت فرما دیجئے جسے مجھ سے بھی چھپایا گیا تھا۔ کس ملک سے تعلق ہے تمہارا؟ یہ میں اس صورت میں بتا سکوں گا جب آپ ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک پر تیار ہو جائیں۔ یہ دونوں ہی لغو ہیں۔ ویسے تم لوگ اس مادے کی تھوڑی سی مقدار چرا لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہو، اس کا تجزیہ کر ڈالو، خود ہی فارمولہ بھی معلوم کر لو گے۔ ایسا نہیں ہو سکا،
میرے ملک کے سائنسدانوں نے کوشش تو کی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا، میں نے بھی اپنا ذخیرہ ضائع کر دیا ہے۔ اب تمہیں شیشے کے اس حوض میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، اور تم مجھ سے اس کا فارمولا پوچھ رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ قبر ہی میں جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کا فارمولا بتانے پر مجبور نہیں کر سکے گی۔ احمق آدمی! وہ دنیا کا تباہ کن ترین مادہ تھا۔ اس کی تخریب کاریاں ایٹم اور ہائیڈروجن بموں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ تم خام خواہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ دفتن ایک آدمی نے شارلی سے کہا، اگر تم اس پر تشدد نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ شارلی کچھ نہ بولا۔ وہ تشویش کن نظروں سے ڈاکٹر داور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر داور اپنی جیبیں ٹٹول رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ریوالور نکال لیا۔ ان دنوں وہ ہر وقت جیب میں ریوالور ڈالے رہتے تھے، مگر انہیں حیرت تھی کہ آخر ان لوگوں نے وہ ریوالور ان کی جیب میں ہی کیوں پڑا رہنے دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ لوگ متحیر یا خوفزدہ ہونے کی بجائے مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر، یہ تینوں پنکھے آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ شارلی نے چھت کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ ڈاکٹر داور نے دیکھا 3 پنکھے چھت سے لگے ہوئے تھے، تیزی سے گردش کر رہے تھے اور ان کی بناوٹ کیبن فین ہی کی سی تھی۔ یہ بھی آپ ہی کی ایجاد تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے ہی آپ فائر کریں گے ان تینوں سے تیز قسم کی روشنی پھوٹے گی اور ریوالور سے نکلی ہوئی گولی موم سے بھی زیادہ نرم ہو کر ہم میں سے کسی کے جسم پر چپک جائے گی۔ اس لیے اپنی ایک گولی بھی ضائع نہ کیجیے۔ ڈاکٹر داور نے ایک طویل سانس لی۔ میں آپ کو صرف 15 منٹ کا وقت دے سکتا ہوں، آپ پھر غور کر لیجئے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہ جائے گی۔ یہ چاروں اذیت دینے کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر داور نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ 15 منٹ گزر گئے اور پھر شارلی بولا، میں آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں فارمولا نہیں بتاؤں گا اور نہ تم مجھے اپنے ساتھ ہی لے جا سکو گے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ تم میری لاش یہیں کہیں پھینک جاؤ۔ میں جا رہا ہوں ڈاکٹر، مجھے بے حد افسوس ہے۔ شارلی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس میں داخل ہوتے ہی اس کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکلی اور وہ اچھل کر اپنے ایک ساتھی پر آ پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی تھوڑی پکڑ لی تھی۔ ڈاکٹر داور بھی مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہاں انہیں ایک آدمی نظر آیا جو سر سے پیر تک غوطہ خوری کے لباس میں چھپا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اس کا چہرہ ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس نے لباس کا اوپری حصہ الٹ کر پشت پر ڈال لیا تھا۔ عمران! ڈاکٹر داور کی آواز میں ہزاروں مسرتیں چیخ رہی تھیں۔ آؤ، تم بھی آؤ دوست، ان میں سے ایک آدمی نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بہت دیر میں معلوم ہو سکا کہ سارے فساد کی جڑ تم ہی ہو۔ ہاں مسٹر ہیفٹریک، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہیں تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، اب تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شارلی نے کہکا لگایا اور ہیفٹریک بھی ہنسنے لگا۔ پھر ہیفٹریک بولا، ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی تم ریوالور دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن ان سے پوچھو کہ یہ کتنے بے بس ہیں۔ ریوالور؟ ارے میں صرف تمانچے مار مار کر تم سبوں کو ختم کر سکتا ہوں۔
عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ پکڑ لو اسے۔ دفتن ہیف ٹریک اڑایا اور ایک آدمی عمران کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہٹو۔ عمران نے ایک سیاہ سی چیز سامنے کر دی اور یہ سیاہ سی چیز ربر کے ایک پائپ کا سرا تھا۔ عمران، کیا حماقتیں پھیلائی ہیں تم نے؟ عقل سے کام لو۔ ڈاکٹر داور بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ دفتن ربڑ کے پائپ سے پانی کی دھار نکلی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ دھار پھر بند ہو گئی۔ او پکڑو! ہیف ٹریک دانت پیس کر چیخا۔ وہ آدمی پھر جھپٹا۔ پائپ سے دھار پھر نکلی، مگر اس بار اس دھار کے اندر سے سرخ رنگ کی بجلیاں سی گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ آدمی کے جسم پر پڑی، اس کے پرخچے اڑ کر سارے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ کچھ لوتھڑے ان لوگوں سے بھی ٹکرا گئے تھے۔ دھار پھر بند ہو گئی۔ اب کمرے کی فضا پر ایک ڈراؤنی سی خاموشی مسلط ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر داور کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اب تم سب مجھے دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تسلیم کر لو۔ عمران مسکرا کر بولا۔ میری ریڈی میڈ کھوپڑی ہر وقت چالو رہتی ہے اور میں چٹکی بجاتے ایسی ایجادات پیش کرتا ہوں کہ اب کیا تم لوگ اب بھی اپنے ہاتھ اوپر نہ اٹھاؤ گے؟ ڈاکٹر داور کچھ ایسے از خود رفتہ ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ شارلی، فرزند، عمران نے مسکرا کر کہا، اب یہ خوشگوار فرض بھی تم ہی انجام دے دو۔ اپنے تینوں ساتھیوں کے ہاتھ پیر باندھ دو، کیونکہ میں ان کا کیما بنانا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو صرف ایک نمونہ دکھایا تھا۔ یہ لو، میں ڈور بھی اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ عمران نے بھیگی ہوئی ڈور کا گولا بائیں ہاتھ سے اس کی طرف اچھال دیا۔ چلو جلدی کرو، ورنہ مجھے تم لوگوں پر ذرا برابر بھی رحم نہ آئے گا۔ شارلی نے جھک کر ڈور کا گولا اٹھا لیا تھا۔ ان چاروں ہی کی چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مایوس ہو گئے ہوں۔ شارلی نے ان سے کچھ کہا، لیکن عمران اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ ان تینوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا، لیکن جواب دیتے وقت ان کے چہرے اور زیادہ تاریک ہو گئے تھے۔ پھر عمران نے انہیں زمین پر لیٹتے دیکھا۔ شارلی کسی ایسی بیوہ کی طرح مغموم نظر آ رہا تھا جس کا اکلوتا نوجوان بیٹا مر گیا ہو۔ وہ یکے بعد دیگرے ان کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے نفرت کا جوالا مکھی پھوٹ رہا تھا۔ دفتن وہ غرا کر بولا، تم ہمیں زندہ نہیں لے جا سکو گے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ تھریسیا کس طرح فراڈ کر کے نکل گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں۔ تو اب دوبارہ فراڈ نہیں چل سکے گا۔ میں تمہاری لاشیں دفن کرا کے 40 دن تک تمہاری قبروں پر دھونی لگاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ حبس دم کس چڑیا کا نام ہے۔ ہم سچ مچ اپنے ملک پر قربان ہو رہے ہیں، شارلی بولا۔ ہمیں مادام تھریسیا کی طرح یہ آرٹ نہیں آتا۔ یہ دیکھو، یہ زہریلی سوئی ان تینوں کا خاتمہ کر چکی ہے، اور اب میں بھی۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ مجھے کون روکے گا؟ میں؟ عمران سینے پر ہاتھ مار کر بولا، اور ساتھ ہی ربر کے پائپ سے پانی کی دھار نکل کر شارلی کے چہرے پر پڑی۔ شاید یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ بکھلا کر آگے کی طرف جھک آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرتے وقت سوئی اس کے ہاتھ سے گر گئی ہوگی۔ اسی خیال کے تحت عمران نے دوسرے ہی لمحے میں اس پر چھلانگ لگا دی۔
لیکن شارلی تو اس سے پہلے ہی نیچے گر چکا تھا۔ عمران کا جسم ایک بے جان جسم سے ٹکرایا۔ شارلی بھی ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر داور بھی ان آدمیوں کے جسم ٹٹولتے پھر رہے تھے۔ بڑا دھوکہ کھایا ڈاکٹر، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ حب سے دم نہیں بلکہ حقیقتاً زہر ہے۔ دیکھیے ان کے جسم نیلے پڑ گئے ہیں۔ اسی لیے وہ بے چوں چراں ان تینوں کو باندھنے لگا تھا کہ اس طرح سے ان تینوں کو ختم کرنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر اس نے بھی خودکشی کر لی۔ یہ لوگ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا۔ اچھا ڈاکٹر، اب فی الحال چپ چاپ یہاں سے کھسک لیجئے۔ سمندر بہت وسیع ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سمندر ہی ان کی اس حیرت انگیز ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر داور بھی ابھی غوطہ خوری کے اسی لباس میں تھے جس میں انہیں یہاں لایا گیا تھا۔ عمران نے بہت تیزی سے اپنا اور ان کا لباس درست کیا، پھر وہ اس آبدوز کشتی سے باہر نکل کر پانی میں آ گئے۔ یہ کشتی ساخت کے اعتبار سے عام کشتیوں سے بہت مختلف تھی، اور پانی کے اندر بھی اس کی کھڑکیاں کھولی جا سکتی تھیں، لیکن ایسا کرتے وقت پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ دفتن عمران نے غوطہ خوری کے لباس میں لگے ہوئے ہیڈ فون سے تھریسیا کی آواز سنی، جو کہہ رہی تھی، جاؤ جاؤ، تم سے خدا سمجھے، تم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے تمہاری ایک حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تمہاری وجہ سے ان آدمیوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں جو صحیح معنوں میں میرے ملک کا بہترین سرمایہ تھے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ تم اپنی چیرہ دستیوں کا نتیجہ دیکھتے۔ تم ابھی پانی میں ہو، سطح پر نہیں ابھرے۔ میں چشمے زدن میں تمہارا خاتمہ کر سکتی ہوں۔ جاؤ، اب میں چاہتی ہوں کہ پھر کبھی تم سے ملاقات نہ ہو۔ جاؤ، تمہاری شکل دیکھتے ہی میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ میرا ہاتھ تم پر نہیں اٹھتا، اور میں سوچتی ہوں کہ میں کتیا ہوں۔ مجھے ایک دن ان چاروں روحوں سے شرمندہ ہونا پڑے گا جنہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے جسموں سے ترک تعلق کر لیا تھا۔ جاؤ، ابھرو، خدا کے لیے جلدی سطح پر ابھرو، کہیں میں اپنا فیصلہ تبدیل نہ کر دوں۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ بولو۔ عمران خاموش رہا۔ وہ پھر تھریسیا کی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے یہ بھی اس کا مکر ہو سکتا ہے بولتے ہی وہ اس جگہ سے واقف ہو جائے جہاں اس وقت یہ دونوں اوپر پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے اس کو مخاطب کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ سطح پر ابھر آئے۔ ایک بار پھر بحری فوج کے غوطہ خور آس پاس کا سمندر چھانتے پھر رہے تھے، لیکن دوسری صبح تک اس آبدوز کا سراغ نہ مل سکا۔ ڈاکٹر داور بے چینی سے عمران کے منتظر تھے، کیونکہ وہ انہیں گھر تک پہنچانے کے بعد پھر غائب ہو گیا۔ آخر وہ شام تک پہنچ ہی گیا، اور ڈاکٹر داور بالکل بچوں کی طرح اٹھ کر اس سے لپٹ گئے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، کچھ نہ ہوا ڈاکٹر، اب ان میں سے کسی کا بھی سراغ ملنے کے امکانات نہیں رہ گئے۔ انہیں جہنم میں جھونکو۔ یہ بتاؤ کہ وہ 7 رنگ کے سیارے تم نے کہاں اور کس طرح دیکھے تھے؟ افسوس کہ میں نہ دیکھ سکا، میں تو راستے ہی سے۔ جی ہاں، وہ سیارے دراصل اس وقت میری عقل کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ میں تو دراصل آپ کو اس وقت باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ اوہ، لیکن میں آپ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ آپ ہی کو لے جانا چاہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک بار انہوں نے کوشش کی تھی۔
یاد ہے آپ کو وہ رات جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ وہاں تو وہ چاروں آپ کو اس میدان سے اٹھا کر ساحل پر لائے تھے۔ وہاں آپ کو غوطہ خوری کا لباس پہنایا اور پانی میں اتر آئے۔ ان کے بعد ہی میں بھی اتر گیا اور پھر ان کے لباس سے پھوٹنے والی روشنی میری رہنمائی کرتی رہی، اور میرے پاس جو لباس تھا اسے میں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس سے روشنی نہیں پھوٹنے دی۔ اندھیرے ہی میں ان کا تعاقب کرتا رہا اور ان کے ساتھ ہی میں بھی اس آبدوز کشتی میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ اس کے جس حصے میں ہم سب سے پہلے داخل ہوئے تھے وہ تاریک تھا، ورنہ داخل ہوتے ہی ان لوگوں سے دو دو ہاتھ کرنے پڑتے۔ بہرحال اس کے بعد بھی مجھے کوئی دشواری نہیں پیش آئی، کیونکہ کشتی میں ان پانچوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے وہ گفتگو لفظ بلفظ سنی تھی جو آپ اور ان کے درمیان ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ پستول نکال لینے کے باوجود بھی اسے استعمال نہ کر سکے تو مجھے تشویش ہوئی۔ اسی 15 منٹ میں مجھے کچھ کرنا تھا جو آپ کو آخری فیصلے کے لیے ملے تھے، اور اسی وقت مجھے اس پستول کا خیال آیا جس سے سرخ لہریں نکلتی تھیں، لیکن وہ پستول بھی پانی کے بغیر بیکار تھا۔ میں کشتی کے دوسرے حصے میں چلا آیا۔ یہ تو کامن سینس کی بات تھی کہ اس کشتی میں کہیں نہ کہیں پینے کے پانی کا سٹاک ضرور ہوگا۔ بس مجھے پانی کے ذخیرے کے ساتھ ربڑ کا ایک کافی لمبا پائپ بھی مل گیا، اور اس کے بعد تو آپ نے اس پستول کا ایک بالکل نیا استعمال دیکھا ہی تھا۔ آہا، میں آج بھی اس پر متحیر ہوں۔ ڈاکٹر داور اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، کم از کم میں تو اتنی جلدی میں کبھی اس کے امکانات تک نہ پہنچ سکتا۔ میں واقعی تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی کا شدت سے قائل ہو گیا ہوں۔ عمران، تم سچ مچ گریٹ ہو۔ میں نے تمہارے متعلق جتنا سنا تھا تم اس سے بھی کہیں زیادہ ثابت ہوئے ہو، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ میرے فرشتے بھی نہ بتا سکیں گے۔ ان کا ایک آدمی جیمز فلیکر میرے قبضے میں تھا، لیکن وہ بھی یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کس ملک کے جاسوس تھے۔ اب اسے باقاعدہ طور پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کچھ بھی ہو ڈاکٹر، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ لوگ ترقی کی دوڑ میں بہتوں سے آگے معلوم ہوتے ہیں، مگر انہیں ترقی چور ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ترقی چور سے کیا مراد ہے؟ مختلف ممالک کے سائنسدانوں کی محنت سے فائدہ اٹھانا ہی ان کا مسلک ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے کتنے ڈاکٹر داور کے ساتھ ان کے شارلی لگے رہتے ہوں گے۔ خیر چھوڑیے، مجھے اس ملک کا نام معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ اسے دنیا کے نقشے پر نہیں تلاش کر سکتے۔ کیوں؟ کیا نام ہے؟ زیرو لینڈ۔ اب تو مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہ یقین کیجیے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے شارلی نے ان تینوں آدمیوں کو باندھنے سے پہلے کچھ کہا تھا جس میں یقینی طور پر زیرو لینڈ کا نام آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہی کہا ہو کہ اب تم زیرو لینڈ پر قربان ہو جاؤ، مگر یہ ہے کہاں؟ جہاں بھی ہو، ایک نہ ایک دن دنیا پر تباہی ضرور لائے گا۔ ارے ہاں، کیا آپ نے اپنی وہ خطرناک دریافت سچ مچ ضائع کر دی؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، مگر عمران میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کبھی زبان پر نہ لاؤ۔ اب اس کے متعلق صرف دو ہی آدمی جانتے ہیں، میں اور تم۔ اوہو، تو کیا آپ اسے اب بھی حکومت کے علم میں نہیں لائے؟ نہیں، فوج تو میں نے یہ کہہ کر طلب کی تھی کہ کچھ غیر ملکی میری تجربہ گاہ اور مکان سے کچھ چرانا چاہتے ہیں۔ کیا چرانا چاہتے ہیں اس کی وضاحت میں نے نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ میری اور درجنوں اسکیمیں حکومت کے علم میں ہیں، لہٰذا وضاحت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مادہ میں نے پانی سے حاصل کیا تھا اور اب پھر وہ پانی ہی کا جزو بن گیا ہے۔
اس کے متعلق کبھی کوئی نہ جان سکے گا۔ اسے تعمیری کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ پھر کبھی کسی چور کے ہاتھ لگ گیا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک آپ اس کا کوئی دوسرا استعمال نہیں دریافت کر سکے۔ ہاں، پہلے نہیں کر سکا تھا، مگر ابھی پچھلے دنوں جب اسے ضائع کر دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا تو مجھے اس کے سلسلے میں کئی اور باتیں بھی منکشف ہوئیں۔ مگر ختم کرو، اب میں اس کے تصور ہی سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اب میں بھی بھاگنا ہی چاہتا ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا، لیکن وہ سنہرا اسفنج لیے جا رہا ہوں۔ اس بھاگ دوڑ کے سلسلے میں وہی میرا معاوضہ ہے۔ ٹاٹا، ٹھہرو، سنو تو صحیح۔ مگر عمران جا چکا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔